سیکھتے ہیں کہ ہم اپنا پہلا پروڈکٹ کیسے لسٹ کریں گے. تو جب آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے تو آپ اپنے سیلر سینٹر میں لاگ ان کریں گے. ٹھیک ہے, انوینٹوری ایڈ اے پروڈکٹ. تو اب پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. یا تو آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ ایڈ کرو گے جو جانا مانا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ اگر پرائیویٹ لیبل کرتے ہو یا جنیرک کوئی نارمل سا پروڈکٹ جو آپ اگر پرائیویٹ لیبل نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ کو نئی لسٹنگ بنانی پڑتی ہے. بہت ہی آسان ہے. سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ہم برانڈ کا لسٹنگ کیسے کریں گے, اور اگر ہم برانڈ سیل نہیں کرنا چاہتے تو جب آپ برانڈ سیل کرتے ہو تو برانڈ کے لیے آپ کو نیا لسٹنگ بنانے کی ضرورت نہیں, آپ ایگزسٹنگ لسٹنگ میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرائیویٹ لیبل یا کوئی اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیا لسٹنگ کرنا پڑے گا. سو لیٹس سے کہ ہم ایک برانڈ سرچ کرتے ہیں, رائٹ. لیٹس سے ٹھپال جانا مانا برانڈ ہے. اوکے, یا کچھ برانڈ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ سیل کرتے ہو تو اپلائی ٹو سیل. ٹھیک ہے, جب اپلائی ٹو سیل آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ریکویسٹ اپروول. جس بھی سپلائر سے یا جس بھی کمپنی سے وہ سامان لیتے ہو ان سے کہو کہ آپ کو انوائس دے. انوائس پہ آپ کا نام ہونا چاہیے, 180 دن سے پرانا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو. سو ایٹ لیسٹ ون پرچیز انوائس فار دا پروڈکٹس فرام اے مینوفیکچرر اور ڈسٹریبیوٹر. تو جب امیزون کو آپ یہ اپلائی کرو, میک شور یہ چیزیں یہ ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے. تو موسٹ برانڈز جو ہے آپ سے یہ ریکوائرڈ, کچھ برانڈ جو ہے اپروول ریکوائر نہیں کرتی. سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سیل کرتے ہو. لیٹس سے دوسرا برانڈ دیکھتے ہیں, ہو گئے, یہ بھی اپلائی ٹو سیل ہے. اگر آپ ایسا جانا مانا برانڈ سیل کرتے ہو پرچیز کے وقت, اوکے, اب یہ جو کولگیٹ ہے اس کے لیے ہمیں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹ کا رینک بھی اچھا ہے اگر ہم اسے سیل کرتے ہیں. جتنا پروڈکٹ کا کم رینج ہوتا ہے اتنا ہی اچھا. تو اس پروڈکٹ کو لسٹ کرنے کے لیے لیٹس سے کہ آپ نے سپلائر سے بات کی لیکن پھر بھی اگر ضرورت ہے نہیں, لیکن ہر ایک ریکارڈ کے لیے اپنا جو ہے آپ انوائس رکھا کریں. تو اب یہ ہم ایگزسٹنگ لسٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم جو چیز امیزون پہ آلریڈی ہے, آلریڈی سیل ہوتا ہے, ہم اس پہ اپنا پروڈکٹ کیسے لسٹ کریں گے. بعد میں نیکسٹ سیکشن میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نیا لسٹنگ کیسے کریں گے. تو اگر ہم ایگزسٹنگ چیز جو جانا مانا برانڈ ہے, میک شور کسی کے پرائیویٹ لیبل میں ایگزسٹنگ لسٹنگ میں لسٹنگ نہیں کرنا. اگر آپ کرو گے تو ہائی جیکنگ میں, کاؤنٹر فیٹ میں ہو جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بین ہو سکتا ہے امیزون پہ سیلنگ کرنے سے. سو امیزون پہ میک شور اگر جانا مانا برانڈ نہ ہو, جیسے کہ کولگیٹ ہے, سینسوڈائن ہے, گوچی ہے, یہ جتنی بھی بڑے بڑے جانا, سب سے پہلے آپ گوگل کریں. جیسے بھی لیٹس ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا برانڈ ہو جو ویئرڈ سا نام ہو تو وہ موسٹلی پرائیویٹ لیبلز ہوتے ہیں. تو اب لیٹس سے کہ اگر میں نے مائنڈ بنا لی ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے, رائٹ. تو اب اگر یہ ایگزسٹنگ لسٹنگ ہے تو مجھے اس کے لیے کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اس پروڈکٹ نے آلریڈی ریویوز لیے ہیں اور لوگ اسے بائی کر رہے ہیں. سو مجھے اگر کیمپین چلانا ہے, دیٹس اپ ٹو یو, سیل میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا چیز سیل کرتے ہو, دیکھو بہت سے سیلر سیل کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ یو نیڈ پروموشن یا آپ کو کیمپین چلانا چاہیے. سو ہم کریں گے کیا, سلیکٹ کنڈیشن نیو. ہمیشہ لمیٹیشن دیکھو کہ آپ اسی یوز میں سیل نہیں کر سکتے, سیل دس پروڈکٹ. جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ سیلر SKU آپ اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہو, یا اپنے ریکٹ کے لیے آپ یہاں پر کچھ لکھ بھی سکتے ہو. لیٹس سے کہ اگر آپ نے کسی سپلائر سے لینا ہے, علی بابا 1 لکھ سکتے ہو. اب میچ لویسٹ پرائس, اگر آپ نے زیادہ بڑھانا ہے, زیادہ, دیٹس اپ ٹو یو. اب جیسے آپ نیچے آؤ تو یہاں پہ امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس, ہمیشہ میک شور یہ ہونا چاہیے سیو اینڈ فنش. جب آپ سیو اینڈ فنش کرو تو اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے, نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اسے ہم نے امیزون کے ویئر ہاؤس کو سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے,
جب بھی کوئی چیز سپلائر سے لیتے ہو چائنا سے یا دوسرے ملک سے میک شور مال اپنے گھر کو مت منگانا, سیدھا سپلائر سے کہو کہ آپ اسے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ شپ کریں. علی بابا پہ جتنے بھی سپلائرز ہیں ان کو پتہ ہے اور وہ امیزونس کے ساتھ کام کرتے ہیں. میک شور کہ یہاں اس باکس کو ٹک نہیں کرنا, مارک فار ریموول ہم نے نہیں کرنا, 7 کنٹینیو ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈینجرس گڈ انفارمیشن میں کوئی ڈینجرس گڈ انفارمیشن نہیں, بیٹری نہیں, کوئی بھی چیز نہیں, سو ہم یہاں پر نو کر دیں گے, ٹھیک ہے. بیٹری انفارمیشن کوئی بیٹری انفارمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ناٹ شور کر سکتے ہو, سبمٹ سے کنٹینیو کرو گے. اگر آپ الیکٹرانک سیل کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ اس میں بیٹری ہے. موسٹلی اگر آپ کوئی الیکٹرانک چیز سیل کرتے ہو میک شور لیتھیم بیٹری نہ ہو, کیونکہ لیتھیم بیٹریز میں بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے. اینڈ سو اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا کام کرنا ہے پروڈکٹ پہ, امیزون کے فلفلمنٹ سینٹر کو سینڈ کرنا ہے. سو سب سے پہلے کنٹینیو ٹو شپنگ پلان, ٹھیک ہے. جب ہم اس پہ کلک کریں, اب امیزون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے یونٹس جو ہے امیزون کو سینڈ کر رہے ہو. لیٹس سے کہ میں کہوں کہ میں 50 یونٹ سینڈ کر رہا ہوں, 50 پیسز ایسی کہہ رہا ہوں, پھر کنٹینیو کر دوں گا, ٹھیک ہے. جیسے ہی میں کنٹینیو کروں, اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون پریپ کرے گا, تو ہمیشہ سیلر آپ کرو گے, ٹھیک ہے. اپلائی ٹو آل, نو پریپ نیڈڈ کیونکہ آلریڈی چوز, ٹھیک ہے. کنٹینیو کرو گے آپ. جیسے ہی آپ کنٹینیو کریں تو آپ کو یہ پیج آ جائے گا, تو آپ نے ان لیبلز کو پرنٹ کرنا ہے. اب یہ لیبل ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ میں آ گئے, آپ اسے نام بھی دے سکتے ہو, ٹھیک ہے. یو کین گو اہیڈ اینڈ ری نیم اٹ. آپ اسے نام دے سکتے ہو. اپنے سپلائر سے ای میل لو, آپ نے سپلائر کو کہنا ہے کہ میں آپ کو یہ لیبل سینڈ کروں گا, یہ لیبل ہر ایک پروڈکٹ پہ لگنا چاہیے. سو امیزون سپلائر کو پتہ ہوتا ہے, وہ آلریڈی امیزون کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ ان لیبلز کو آپ کے ہر ایک یونٹ پہ لگا دیں گے, کیونکہ یہ امیزون کا اپنا یونٹ ہے, اور جب سکین ہوتا ہے تو سکین ان کو ریکارڈ میں آ جاتا ہے. یہ امیزون کے اپنے ایسنز ہیں, اسے کہتے ہیں ایسن. تو جو بھی چیز آپ لسٹ کرتے ہو تو آپ اپنے سپلائر کو یہ ایسن ای میل پہ سینڈ کرو گے, تو آپ کا سپلائر وہاں اگر چائنا میں ہے, دوسرے ملک میں بیٹھ کے وہ پرنٹ کر کے آپ کے ہر ایک پروڈکٹ پہ لگا دے گا. اگر آپ اپنے لوکل جگہ سے سامان لے رہے ہو تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ایک پرنٹر چاہیے, پرنٹر کی تھرو آپ اسے جو ہے پرنٹ کرو گے اور ہر ایک باکس پہ لگاؤ گے. تو آپ کا یہ ہوا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, کنٹینیو, ٹھیک ہے. اب امیزون ہم سے کہے گا کہ یہ سامان جو ہے اس ویئر ہاؤس پہ سینڈ کرے. اب امیزون مجھ سے کہہ رہا ہے کہ DXB3 یہ جو پروسیس ہم کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے سیم ہے, امریکہ کے لیے سیم ہے, سیم سیلر سینٹر, سم ٹائم کچھ ڈفرینٹ. جو اگر آپ اس ویڈیو کو 20 سال اگر کے بعد آپ امیزون کے سیلر سینٹر کو دیکھو, سیم ہی رہے گا, کچھ بٹن چینج ہو جاتے ہیں, اتنے نہیں. تو ہم اپروو شپمنٹ کر دیں گے, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم اپروو کریں, ٹھیک ہے, اب ورک آن شپمنٹ کریں گے. اب امیزون ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیریئر ہمیشہ, اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اسمال پارسل ہے یا لیس دین اے ٹرک لوڈڈ. تو اگر آپ زیادہ چیزیں سینڈ کر رہے ہو تو امیزون کو آپ کو بتانا چاہیے کہ میں ایک ٹرک سینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ چھوٹا پارسل یا باکس سینڈ کر رہے ہو تو آپ یہاں پہ کلک کرو گے. اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا کیریئر, تو میک شور ادر کر دو, ٹھیک ہے. یو کین گو اہیڈ اینڈ کلک ادر. اب امیزون جو ہے ہاؤ ول دس شپمنٹ بی پیکڈ, تو اب آپ سپلائر سے پوچھو گے کہ سامان کتنے باکسز میں آئے گا. اگر ایک باکس میں آتا ہے تو آپ امیزون کو کہو گے کہ ایک باکس, اگر 2 باکس میں ہے تو آپ امیزون کو کہو گے 2 باکس. تو لیٹس سے کہ 50 پیسز ہے تو آئی تھنک ایک باکس میں آ جائے گا. تو اب مجھے امیزون ایک ہی باکس کے لیے لیبل دے گا. اب امیزون مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ باکس کا ویٹ کتنا ہے, میک شور سپلائر سے وہ لو. لیٹس سے کہ میں کہوں کہ 20 پاؤنڈ, یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. سپلائر سے آپ اپنے باکس ڈائمنشن لے لو, سپلائر آپ کو دے دے گا, ٹھیک ہے.
پھر اس کو کنفرم کرنا ہے